ڈسکور اوریجنل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ معزز سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں الاؤ اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ الاؤ کی 64 اقساط سن چکے ہیں، اب قسط 65 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتی رہا کریں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے آراء سے ہمیں مطلع کریں۔ آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ خاں، اور مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ تمہاری اطلاع درست کیسے ہوتی ہے، میں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں ہے، طوائف کے پاس کوئی کچھ نہیں چھپا سکتا، سب ننگے ہوتے ہیں، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ نرم لہجے میں بولی، میں کچھ کہنے سے اس لیے جھجک رہی ہوں کہ کہیں تم مجھے غلط نہ سمجھو، اور نہ ہی میں تمہیں الجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ علی، مجھے تم سے محبت تھی اور اب بھی ہے۔ عورت اپنی پہلی محبت بھول نہیں سکتی۔ اس ملاقات کے بعد میں تم سے نہیں ملوں گی، بس تمہیں ایک اطلاع دینا تھی، پھر تم جو بہتر سمجھو وہ کرو۔ تم نے جو کہنا ہے کہہ دو، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تم جن لوگوں کے ساتھ آئے تھے نا، انہیں میں ہی نہیں میری ماں بھی جانتی ہے، اور بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ اب مجھے حیرت نہیں ہو رہی کہ تم کالج میں کیوں کامیاب رہے ہو، گنڈوں کے گروہوں سے کیسے تنہ تنہا بچ گئے ہو، یہ بھی مجھے اسی دن پتا چلا۔ تمہارے پیچھے کون لوگ ہیں علی، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ مافیا ہیں، مافیا۔ ابھی تمہارا کچھ نہیں بگڑا، ابھی تم یہاں سے نکل سکتے ہو۔ جس دن تمہارے ہاتھوں کو قتل ہو گیا، پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے، پھر جو یہ کہیں گے وہی کرنا پڑے گا۔ اس نے تیز تیز کہتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے ایک دم سے طویل سانس لی۔ میں تمہاری معلومات کو غلط نہیں کہوں گا، تم نے جو کہا وہ بالکل درست ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم مجھے ان سے بچانا چاہتی ہو، لیکن میں نے بچ کر جانا کہاں ہے؟ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں، ان کے ساتھ رہتے ہوئے ایک دن مر جانا ہے، وہ تو ویسے بھی مرنا ہے، مجھے کوئی بھی رونے والا نہیں۔ مجھے تمہیں بتانا تھا اس لیے بتا دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ کیونکہ میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی، کچھ دیر بعد رہائشی حصے میں ہمارے لیے کھانا لگا دیا گیا۔ ہم نے کھانا کھایا، وہاں اپنے بارے میں باتیں کرتے کچھ وقت اور گزرا، اور پھر وہ مجھے وہیں ڈراپ کر کے چلی گئی۔ اس دن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ ایسا اتفاق کیوں ہوا تھا۔ ہم یہ سمجھ رہا تھا کہ سائمہ اگر دوبارہ ملی تھی تو ایسا ہونا ایک اتفاق ہی تھا۔ سائمہ نے جو بھی کہا تھا وہ سچ تھا، میں اس کی بات سے متفق تھا یا نہیں، اس کی بات مانی یا نہیں، لیکن میں اس کے خلوص پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ بظاہر اب ہمیں کبھی نہیں ملنا تھا، اب اس کی کوئی دلچسپی بھی نہیں رہی تھی میری ذات میں، لیکن وہ مجھے ایک سوچ دے گئی۔ میں شام تک مختلف حوالوں سے سوچتا رہا۔ میں جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگتا، مجھے میرا جلتا ہوا گھر یاد آنے لگتا، مجھے اپنی ماں اور بہن کی ناش دکھائی دینے لگتی، مجھے اپنے باپ کے وہ دردناک الفاظ سنائی دینے لگتے جو اس نے مجھے بچانے کے لیے چیخ چیخ کر کہے تھے۔ مجھے واپس روہی جانا تھا، اور اسی قدر طاقتور ہو کر جانا تھا کہ میں اپنا بدلہ لے سکوں۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اگر جینا ہے تو صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے، اس کے بعد میں مر بھی جاؤں تو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ سائمہ جسے مافیا کہہ رہی تھی، یہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی، اسی نے مجھے اتنا مضبوط کرنا تھا، ورنہ اب تک میں سمجھ گیا تھا کہ میرے معاشرے کا نظام انتہائی بوسیدہ ہی نہیں، بدبودار بھی ہے، اور یہاں وہ گدھ ہیں جو لاشوں کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں اپنی لاش ان کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جو فیصلہ کیا تو اس رات کے بعد ایک نیا علی میرے اندر جاگ اٹھا۔ چچا عبد المجید کے گھر رہتے میرا وہی معمول تھا، کھانا پینا، سونا اور ورزش کے لیے جم جانا۔ جب من کرتا میں لالا فخر کے ڈیرے پر چلا جاتا، وہاں دوستوں کے ساتھ ہوتا، ان کے ساتھ گھومتا پھرتا، بنوٹ کا کوئی نیا داؤ سیکھتا، اکھاڑے میں اترتا، کوئی نیا اسلحہ آ جاتا تو اسے دیکھتا، سیکھتا اور چلانے کی کوشش کرتا۔ بس ایسے ہی آوارگی میں رہا۔ سائمہ سے پھر ملاقات نہیں ہوئی، نہ میں نے رابطہ کیا۔ میں اپنے دماغ میں ایک مقصد بنا چکا تھا، اور کسی بھی وقت چچا عبد المجید سے بات کرنے والا تھا۔ میں نے سائمہ سے بات ہونے کے بعد انتقام لینے کا جو فیصلہ کیا تھا، اب میں روہی جانے کے لیے بے تاب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے طور پر ایک پلان بھی بنا لیا تھا۔ ایک شام میں لالا فخر کے ڈیرے سے واپس آیا تو چچا عبد المجید لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ اس کی شخصیت کافی روبدار تھی۔ میں جب آیا تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئے، میں ان کے پاس بیٹھ گیا، وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔
چائے وغیرہ پی کر وہ چلا گیا تبھی چچا نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے آج کل؟ چچا میں روہی جانا چاہتا ہوں، یہی سوچ رہا ہوں، میں نے ایک دم سے کہہ دیا تو چچا نے بڑے اطمینان سے میری طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکراتے ہوئے پوچھا کیا کرنے جانا ہے؟ مجھے ان سے انتقام لینا ہے جنہوں نے میرا گھر اجاڑا ہے، مجھے یتیم کر کے در بدر کیا۔ نہ جانے میرے لہجے میں کیا تھا کہ مجھے خود سے خوف آنے لگا، میری نفرت ابل پڑی تھی۔ میں خود پر قابو پانے لگا تو چچا کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے پوچھا کیسے کرو گے یہ سب؟ میں جاؤں گا اور ان میں سے جو ملا اسے مار دوں گا، میں نے اطمینان سے کہہ دیا تو انہوں نے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ایسا کر پاؤ گے؟ ہاں میں کر لوں گا، میں نے کہا۔ دیکھو علی، میں تمہیں روک نہیں سکتا، تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو انہوں نے تمہیں مار دیا تو تمہاری لڑائی لڑنے یہاں سے تمہارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، تمہیں اپنی جنگ اکیلے لڑنا ہے، فیصلے جذبات سے نہیں عقل سے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا یہی ہوگا نا کہ میں مر جاؤں گا تو کیا ہوا؟ میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولے یہ جذباتی پن ہے۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھ کر رکے، پھر بولے شکاری کو اس وقت میدان میں اترنا چاہیے جب وہ شکار کرنے کے سارے ہنر جانتا ہو، جب اسے پتا ہو کہ وہ شکار کو گھیر کر قابو کر سکتا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے مار پٹائی یہ تو کچھ بھی نہیں کہ مجھ میں حوصلہ ہے چچا، میں نے پہلی بار ان سے اختلاف کیا، میں مانتا ہوں تم میں بے انتہا حوصلہ ہے، اسی بل بوتے پر تم یہاں تک ہو، ورنہ کب کے خاک ہو چکے ہوتے، یا کسی ہوٹل پر برتن مانج رہے ہوتے، کسی گھر میں ملازم ہوتے، یا پھر دھکے کھا رہے ہوتے۔ تمہارا دشمن بہت طاقتور ہے، وحشی اور ظالم ہے، تو پھر اسے ظلم کی سزا ملنی چاہیے۔ میں نے تیزی سے کہا میں نے کب کہا نہیں ملنی چاہیے؟ ملنی چاہیے اور ضرور ملنی چاہیے، لیکن اس وقت جب تم اپنی مرضی سے اسے سزا دے سکو۔ چچا نے سکون سے کہا یہ کب ہوگا؟ میں نے حضرت سے پوچھا۔ یہ میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جنگل کا بادشاہ بھی اپنے شکار پر اس وقت تک نہیں جھپٹتا جب تک اسے پورا یقین نہ ہو کہ وہ شکار اس کی دسترس میں آ جائے گا۔ نشانہ اسی وقت لگتا ہے میرے بیٹے جب سامنے ہدف پوری طرح واضح ہو، انہوں نے شفقت آمیز لہجے میں کہا۔ میں خود کو تیار کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ ابھی جو شخص میرے پاس بیٹھا تھا میں نے اسے تمہارے بارے میں بات کی ہے، بس 2 دن ہیں، پھر تمہیں ایک ایسے اکھاڑے میں اتار دوں گا جہاں تم کندن بن جاؤ گے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اپنے اندر کی آگ کو بجھنے مت دینا۔ تمہیں ایک دن روح واپس جانا ہے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینا ہے، جیسے وہ ہدف پر آئے تب۔ چچا نے کہا تو میں حیران رہ گیا، وہ میرے بارے میں اتنا سوچ رہے تھے۔ میں ایک لفظ بھی مزید نہیں کہہ سکا اور خاموش ہو گیا۔ 2 دن بعد کیا ہوگا یہی سوچتے ہوئے 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن چچا عبد المجید صبح ہی آ گئے تھے۔ مجھے جلدی سے تیار ہونے کو کہا۔ میں تیار ہو کر آیا تو ناشتے کی میز پر وہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ وہ میری طرف مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ یہ سرفراز صاحب ہیں، تمہیں ان کے ساتھ جانا ہے، یہ تمہیں بھرتی کروا دیں گے، اب یہی تمہارا خیال رکھیں گے، جب بھی وقت ملے ملنے کے لیے آ جایا کرنا۔ چچا عبد المجید نے اطمینان سے کہا کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا تو سرفراز صاحب بولے اب بیٹا تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جہاں ہوگے وہی ٹھکانہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں نے مؤدب لہجے میں کہا تو چچا نے ناشتہ شروع کر دیا۔ میں نے 2 برس سخت ترین ٹریننگ میں گزارے۔ وہ وقت کیسا تھا یہ ایک الگ داستان ہے۔ گرمیوں میں تپش سے پسینہ بہتا تھا تو سردیوں میں پہاڑوں کی چوٹی پر پسینہ دلایا جاتا تھا۔ وہ 2 برس میری زندگی کا انمول دور تھا۔ اگلا پورا 1 برس مختلف جنگلوں اور بیابانوں میں گزرا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ چچا عبد المجید کیوں چاہتے تھے کہ میں یہ ٹریننگ کروں۔ میں بدل کر رہ گیا تھا۔ نہ صرف موت کا خوف میرے اندر سے نکل گیا تھا، بلکہ موت سے آنکھیں ملانے کی قوت اپنے اندر میں پیدا کر چکا تھا۔ ان دنوں ہم شہر میں آ گئے تھے۔ میں چچا عبد المجید کے پاس چند دن رہ کر واپس آیا تو مجھے یہ حکم ملا کہ میں ایک فیملی کے ساتھ رہوں۔ وہ فیملی ڈاکٹر کامران ملک اور ڈاکٹر فائزہ ملک کی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور بیٹی۔ وہ کہیں ددیال میں رہتے تھے، وہیں انہوں نے پرورش پائی۔ ان کے پاس ہم 6 لوگ تھے اور مختلف اوقات میں ان کی سیکیورٹی کے لیے موجود رہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں وہ دونوں میاں بیوی درویش صفت لوگ تھے۔ وہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، کھانے پینے سے لے کر پڑھنے لکھنے تک۔ وہاں رہ کر میں نے دنیا اور دنیا داری کے بارے میں پڑھا۔ زندگی ایک نئے ڈیجیٹل دور میں داخل ہونے لگی تھی۔ وہاں ہمیں اس دنیا سے بھی متعارف کروایا گیا۔ جب بھی فائزہ ملک میرے ساتھ ایک ماں جیسا سلوک کرتی تو مجھے میری ماں یاد آ جاتی۔ جب کامران ملک میرے ساتھ شفقت سے پیش آتے تو مجھے اپنے باپ کی آخری آوازیں سنائی دینے لگتی۔
میں وہاں ان کے پاس تقریباً 6 برس رہا۔ خیر آنے والا دن مجھے روحی کی یاد دلاتا، مجھے اپنی تربیت پر ناز ہونے لگا تھا۔ پھر ایک دن دونوں میاں بیوی کی نوکری ختم ہو گئی، اس لیے ہمیں بھی وہاں سے جانا پڑا۔ جس وقت ہم ان سے الگ ہو رہے تھے، ہم سب یوں رو رہے تھے جیسے ہمارا اپنا کوئی بچھڑ رہا ہو۔ ایک ایسی محبت تھی جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جدا ہوتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا۔ میں واپس لاہور آ گیا۔ میرے لیے یہاں بہت کچھ تھا، یہاں رہ کر میں نے بہت کام کیا، کیونکہ سرفراز صاحب پاکستان کے خفیہ ادارے سے تعلق رکھتے تھے اور جب بھی کوئی نیا کام ہوتا وہ مجھے سونپتے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لالا فخر کا ڈیرا بھی وہاں پر کیوں ہے، چچا عبد المجید آخر کون ہے، شہر میں اور بہت کچھ میرا منتظر تھا۔ یہاں رہتے ہوئے میں نے روحی کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی، وہاں کون کیا کر رہا ہے، سرحد پار سے کیسے اور کیوں در اندازی ہو رہی ہے۔ دھیرے دھیرے مجھ پر سب کھلتا چلا گیا کہ اچانک ایک دن مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر کامران ملک اور ڈاکٹر فائزہ ملک کو پتایا سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ زیر زمین دنیا میں ایک بڑے دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اڑتی ہوئی خبر سنائی دی تھی کہ دونوں راجستھان میں ہو سکتے ہیں۔ وہاں کیوں ہیں، اس کے پیچھے ایک طویل داستہ ہے۔ خفیہ ایجنسیاں دکھاتی کچھ ہیں اور کرتی کچھ ہیں۔ پتایا سے راجستھان کا سفر کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس کے لیے بہت بڑے نیٹ ورک کی ضرورت تھی، لیکن ان دونوں کی شخصیت بھی تو معمولی نہیں تھی۔ دوسرا یہ باور کروانا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ جہاں اور بہت سارے لوگ اس کام پر لگ گئے تھے، وہاں یہ خبر سنتے ہی میں نے اپنا پلان پیش کر دیا۔ میرے پلان کو زیادہ محفوظ سمجھا گیا۔ راجستھان میں میرا داخلہ ایک مجرم کی حیثیت سے ہونا تھا۔ اس کی بڑی وجہ مجرموں سے میل جول رکھنا تھا، انہی سے راستے ملنے کی امید تھی اور مجھے یہ ہدف دے دیا گیا۔ میں اس ہدف تک پہنچ کر کامیاب لوٹا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی دشمنی بھول جاتا۔ میں نے یہاں پر موجود اپنے ہر دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ مجھے اور ساوری کو صحن میں بیٹھے صبح ہو گئی تھی۔ یہ صبح کاذب تھی۔ ساوری نے آسمان پر تاروں کو دیکھا اور پھر میری جانب دیکھ کر پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں یہاں رہتا ہوں یا چلا جاتا ہوں۔ میں نے گول مول بات کی۔ حقیقت میں مجھے بھی علم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں میرے لیے کیا حکم پوشیدہ تھا۔ کہنے کو تو میں کہہ گیا تھا، لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے اس جواب سے ساوری کو تشفی نہیں ہوئی۔ جس مقصد کے لیے اس نے سوال کیا تھا مجھے اس کا جواب دینا تھا۔ تبھی میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اب جہاں میں رہوں گا تم بھی تو وہیں ہوگی۔ میرے یوں کہنے پر وہ بجائے خوش ہونے کے سنجیدہ ہی رہی۔ مجھے اس کی سنجیدگی سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا خیر، صبح ہونے والی ہے، میں کچھ وہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کر بٹھا لیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، بات کیا ہے ساوری؟ یہ جو تم نے آخری بات کی ہے نا، یہ نرا جھوٹ ہے۔ میں جھوٹی باتوں پر کوئی امید نہیں باندھ سکتی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ ایک طرح سے اس کی بات بالکل درست تھی۔ میں اگر اسے اپنے ساتھ لاہور بھی لے جاتا تو مجھے کون سا اس کے ساتھ رہنا تھا، میں کہیں بھی جا سکتا تھا، یہاں بھی اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے پیار سے بولا، ہونا وہی ہے جو رب کو منظور ہے، دل چھوٹا نہ کر، بس ہنستی مسکراتی رہا کر۔ ہنستی مسکراتی، یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھ گئی۔ اسے صحن میں پھرتا دیکھ کر رہا مامائی اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ دونوں اپنے کام کاج میں لگ گئی اور میں اٹھ کر اندر کمرے میں چلا گیا جہاں کبھی میرن شاہ رہا کرتا تھا۔ اس شام میں ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا، بختاور میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سنا کیا خبریں ہیں ارد گرد کی؟ بالکل خاموشی ہے، نور حیات تو شہر میں ہے، اس کے بندوں کو بھی سانپ سو گیا ہے، کسی نے بات تک نہیں کی، کوئی بندہ نہیں آیا پیروزاں کے جنازے پر، اس نے اطمینان سے بتایا۔ تم گئے تھے جنازے پر؟ میں نے پوچھا۔ ہاں گیا تھا، دشمن کا جنازہ پڑھنا بھی عجیب سرور دیتا ہے۔ اس کے لہجے میں اب بھی نفرت جھلک رہی تھی۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر بولا، میں دیکھنا چاہتا تھا علی کون کون آتا ہے اس کے جنازے پر۔ خیر وہ گئی اگلے جہان، اب اس کا ذکر کرنا ہی فضول ہے، اب ایک کام اور کرنا ہے بختاور، میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ کیسا کام؟ اس نے پوچھا۔ یہاں سرحد پار سے آئے جتنے بھی راجستھانی ہیں پتہ کرنا ہے کہ کون کہاں پر کیا کر رہا ہے، ان سب کو نگاہ میں رکھنا ہے، میں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیوں، ایسا کیا کرنا ہے ان کا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھو جو عام راجستھانی ہیں بے غرض سے کاروباری، انہیں تو کچھ نہیں کہنا، لیکن جو کرمنل ہیں، کسی بھی حوالے سے غیر ملکی ایجنٹ ہیں، انہیں پکڑنا ہے، ان سے کام لے سکتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، آگے ہم نے دھندا بھی تو چلانا ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے یوں کہا جیسے میری بات سمجھ رہا ہو۔ مجھ میں اور بختاور میں یہی فرق تھا، وہ تربیت یافتہ نہیں تھا جس میں جسمانی مضبوطی کے علاوہ ذہنی بالیدگی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔
وقت اور حالات نے اسے اس نہج پر ڈال دیا تھا اور وہ اس روش پر چل نکلا۔ وہ میری بات کو کسی اور ہی رنگ میں سمجھ رہا تھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ خطرہ کہاں سے ہو سکتا ہے۔ جس طرح مارخور کی چھٹی حص اسے بتاتی ہے کہ سانپ کہاں ہو سکتا ہے، اسی طرح میں یہ بھی محسوس کر سکتا تھا کہ دشمن کس طرف سے وار کر سکتا ہے۔ وہ مجھے اپنی معلومات کی حد تک علاقے کے بارے میں بتانے لگا۔ اس دوران شعیب، آفتاب، جہانگیر اور مدثر بھی وہیں آ گئے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اچانک مجھے یاد آیا تو میں نے پوچھا، اوے بختاور، یہ سانول کہاں ہے؟ یہیں کہیں ہوگا، کیوں خیریت ہے؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ اس سے بات کرنی ہے یار، فون کرو اسے۔ میں نے کہا تو بختاور نے فون نکال کر اس کا نمبر پوچھ کیے۔ لمحوں میں رابطہ ہو گیا۔ وہ ڈیرے کے پار باڑے میں تھا۔ مویشی واپس آ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ہمارے پاس آ گیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے پوچھا، یار اگر تیری شادی کر دی جائے تو کیسا ہے؟ میری بات سن کر پہلے تو اس کے چہرے پر دکھ پھیل گیا۔ وہ کتنے ہی لمحے اسی کیفیت میں رہا، پھر شکستہ سے لہجے میں بولا، میں تم سے بحث نہیں کر سکتا، تم جو چاہو کر لو۔ سانول، وہ کہتے ہیں نا، بندہ ہی بندے کا دارو ہوتا ہے۔ رحمہ مائی اس دنیا میں اکیلی ہے، تم اس کا سہارا بن جاؤ، وہ تیرا سہارا بن جائے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے صاف صاف بات بتا دی تو بختاور نے کہا، بات والی کی ٹھیک ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کا آسرا بن جائیں گے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ سانول نے سر ہلاتے ہوئے کہا، دیکھ سانول، پتہ نہیں مجھے یہاں رہنا ہے یا نہیں۔ اس سارے مال ڈنگر کے، یہاں کی سب زمین جائیداد کے مالک تم ہو، بس لوگوں پر رحم کرنا، وہ نیلی چھت والا تم پر رحم کرے گا۔ میں نے کافی حد تک جذباتی لہجے میں کہا، یار خوشی کا موقع اور تم ایسے سوگ منا رہے ہو۔ جہانگیر نے اونچی آواز میں کہا تو سبھی ہنس دیے تو میں بھی بولا، میں چاہتا ہوں آج ہی ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا جائے۔ اور کیوں یار، سانول کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، پورے علاقے میں پتا چلے کہ سانول کی شادی ہوئی ہے۔ انہیں یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ اب سانول اس علاقے کا سردار ہے۔ بختاور نے خوش دلی سے کہا، چل جو کرنا ہے کر، بارات تیرے گھر سے آئے گی، تو لڑکے والا بن جا، میں لڑکی والا بن جاتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو سانول اٹھتے ہوئے بولا، تم کرو صلاح مشورہ، میں ذرا مویشی دیکھ لوں۔ اس کی بات پر سبھی ہنس دیے، پھر شادی کا پروگرام طے کرنے لگے۔ اس رات جب میں پلٹ کر رہائشی حصے میں گیا تو ساوری میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں پلنگ پر جا کر لیٹا تو وہ میرے پاس آ گئی۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہیں سے اس نے کہا، کھانا نہیں کھانا تھا؟ اتنی دیر کر دی ڈیرے پر؟ تم نے کہا تھا سانول سے پوچھو، اسے بلایا تھا میں نے کہا تو وہ میرے پاس پلنگ پر بیٹھتے ہوئے تجسس سے بولی، تو پھر کیا ہوا؟ تب میں نے وہاں ہونے والی ساری باتیں بتا کر کہا، میرے خیال میں تم رحمت سے دوبارہ پوچھ لو، کہیں سانول کے ساتھ اس کی شادی کر کے ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے؟ نہیں، میں نے اس سے بات کر لی تھی، وہ راضی ہے، تم چاہو تو خود بھی پوچھ سکتے ہو۔ اس نے کہا، اسے بلاؤ، میرا خیال ہے اس سے حتمی طور پر پوچھ لیتے ہیں، کل کو کوئی۔ میں نے کہا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں بھیجتی ہوں اسے، کیا کھانا لاؤں؟ کھا لے آؤ۔ میں نے کہا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی اور پھر رحمہ اندر آ گئی۔ وہ میرے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ خاموش تھی۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا، رحمہ، تمہاری شادی اگر سانول سے کر دیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے ہولے سے جواب دیا۔ کوئی شرط، کوئی خواہش، کوئی تمنا ہو تو مجھے ضرور بتاؤ، میں نے کہا۔ نہیں، بس مجھے عزت کی روٹی ملتی رہے، میں اسی پر خوش ہوں، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر چپ چاپ بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ساوری کھانا لے کر آئی تو ہم مل کر کھانے لگے۔ درمیان میں اس نے مجھ سے ڈیرے پر ہونے والی باتیں کریت کر پوچھیں۔ جب کھانا کھا چکے تو اس نے برتن ایک طرف رکھ کر پوچھا، اچھا تم بولو، تمہارا اب کیا پروگرام ہے؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ چھوڑو اس قصے کو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ایسے میں رحمت چائے لے کر آ گئی تھی۔ ہم چائے پیتے رہے اور شادی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔